السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول وقال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کا آخری الہامی کتاب پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر ایمان، قرآن مجید تمام الہامی 315 کتابوں کا خلاصہ، حتمی طور پہ خدا تعالی کے احکام کی نوعیتیں، صورتیں، مقاصد، جہتیں ساری اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اس کو کہا گیا تبیان لکل شیء، ہر چیز اس میں مینشن کر دی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا مقام، خدا تعالیٰ کا وہ کلام جو اس نے نبی پہ اتارا اور نبی کے ذمہ لگایا کہ تم نے اس کو پڑھ کے سنانا ہے، اس پر جو تعلیم کتاب ہے وہ تفصیل بتانی ہے، بندوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا ہے اور ان کے اندر کے مرض اور ان کے باہر کی خرابیاں وہ ٹھیک کرنی ہیں، اور حکمت اور دانائی کی باتیں اپنی زبان اطہر سے بولنی ہیں۔ اصل میں یہ مقاصد ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے نزدیک صرف قرآن کافی ہے اور نبی کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے، وہ انکار رسالت کی ضمن میں اسلام کے نظام سے، اسلام کے مذہب سے خارج ہے، کیونکہ جس نبی کی اطاعت کو خدا اپنی اطاعت کہہ رہا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کا انکار رسالت کا انکار ہے۔ اس لیے ڈاکٹر خالد علوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب حفاظت حدیث میں وہ فرما چکے تھے کہ مقام رسالت کی 3 جہتیں ہیں جن کا انکار رسالت کا انکار ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ختم نبوت پر ایمان نہ رکھا جائے اور کسی کو قادیانی وغیرہ کو رسول یا نبی یا مسلم مانا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کی فرامین کی اور اس کی سنت کی آئینی حیثیت کا انکار کیا جائے اور اس کو مانا ہی نہ جائے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اور تیسرے مرحلے پہ خود پیغمبر کو انسان ہی نہ مانا جائے اور اس کو نور من نور اللہ مانا جائے، تو وہ کسی صورت بھی انسانیت کی ہدایت اور اس کی فطرت کے مقاصد اور فطرت کے تقاضوں کی رہنمائی کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ جو پیغمبر تشریح کرے اس تشریح کو سمجھا جائے اور ان کو من و عن تسلیم کیے جائے، اور بجائے اس کے کہ ان کو سنت کی آئینی حیثیت ہے اور اس کے مقابلے میں بدعت ہو یا رسوم ہو یا خرافات ہوں اپنی طرف سے گھڑ لی گئی ہوں، ان کی کوئی حیثیت اسلام کے نظام میں اور سنت کی حیثیت میں اور احادیث کے فرامین سے لگا نہیں کھاتی۔ ہماری معاشرت کے اندر جتنی رسوم ہیں، اگر وہ سنت سے ثابت ہو تو ان کو رسوم نہیں کہتے، ان کو اتباع سنت کہتے ہیں، اور خود رسوم کو رسوم کہہ کر پھر بدعت لاگو کیا جائے اور اس کو بدعت کے سوا رہنمائی ہی سمجھ لیا جائے، تو یہ رسالت کے انکار کی ایک جہت ہے۔ تو وہ نبی کے فرامین، حدیث مبارکہ وغیرہ جو کہ وحی خفی ہے اس کا انکار ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام میں سے
किसी आयत को यूं लेना कि इससे हमारे नजरियात पे जद पड़ती है, लिहाजा हम इसको न पढ़ेंगे और न इसको रहनुमाई समझेंगे, बल्कि इनको पढ़ने को हम नबी पाक की तनकीद समझेंगे। ये यकीनी तौर पर इस्तिकबार आयात है, कुरान के इनकार की भी एक सिमत और जिहत है। ऐसे लोग कुरान को मानकर भी नहीं मान रहे। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, जरूर सब्सक्राइब करें, काम की बात का कमेंट दिया करें।